अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 1000 साल की बरसगीर की अगर तारीख देख लें तो अब ये दूसरा मौका है कि किसी बादशाह ने नया मज़हब लॉन्च कर दिया है। पहली बार ये काम अकबर बादशाह ने किया था और दूसरी बार मौजूदा दौर के पाकिस्तान के बादशाह ने एक नया मज़हब लॉन्च कर दिया है। मैं आपके सामने उसकी कुछ तफसीलात रखता हूँ और बाकायदा एक अदालत से इस नए मज़हब की तस्दीक और इस पर स्टेप भी लगवा दी गई है। बाकायदा अदालत से इस नए मज़हब को पाकिस्तान पर राइज कर दिया गया है। इसमें कुरान पाक की आयत का भी हवाला है और फिर बताया गया है कि कैसे मौजूदा बादशाह के नए मज़हब में कुरान को नहीं माना जाता बल्कि नए मज़हब में अपनी मर्ज़ी का एक नया आउटकम लाया जाता है एक केस के फ़ैसले में। वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है कि कुरान पाक की आयत के मुताबिक जो औरत का इद्दत का पीरियड है वो 90 दिन नहीं है बल्कि औरत के 3 अय्याम है। उसके बाद वो लिखते हैं कि इस्लाम में फ़िक़्ह हनफिया में फतवा मौजूद है कि कम अज़ कम अय्याम की मुद्दत 3 दिन है और तिहारत के दिन कम अज़ कम 15 लाजमी होंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 39 डेज़ मिनिमम जो हो सकते हैं उसमें औरत की इद्दत मुकम्मल हो सकती है 39 डेज़ में। अब ये कुरान का फैसला है, इस्लाम का फैसला है और हमारी अदालतों के भी पिछले फैसले मौजूद हैं 39 डेज़ के इस पर। एक फतवा भी मौजूद है फ़िक़्ह हनफिया का इस्लाम की सारी तारीख देख के कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये 39 डेज़ में हो जाता है। लेकिन इस नए मज़हब में एक ऐसी चीज़ डाल दी गई है जो इस्लाम ने 1400 साल से ज़्यादा की तारीख में कभी भी नहीं की, और वो ये है कि इसी फैसले में लिखा है कि जो 39 दिन वाली बात है ये खातून के हक में जाती है, लेकिन अगर दूसरी साइड रिबटल करे यानी इस पर अगर वो कोई सबूत दे सके, कोई इतराज़ वो सामने लाए, फिर खामद ने ऑन ओथ ये बयान दिया है कि 28 साल हमारी शादी रही और इस 28 साल की शादी में मेरी साबका अहलिया बुशरा बीबी के अय्याम कभी भी इधर उधर नहीं हुए, हमेशा से एक्यूरेट रहे हैं। अगर इस पे जाया जाए तो फिर तो कम अज़ कम भी 90 दिन उनको पूरे करने चाहिए। नाज़रीन इकराम, अब इस्लाम की तारीख देख लें, कुरान का फैसला देख लें, हदीस में देख लें तो औरत की गवाही इसमें फाइनल होती है। लेकिन जज साहब ने मौजूदा बादशाह के नए मज़हब को चुना और उसको नाफिज कर दिया और कहा कि यहाँ पे हम औरत की गवाही नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम मर्द की गवाही मानेंगे जो 28 साल तक अपनी बीवी के हर अय्याम का हिसाब रखता रहा। दुनिया में कोई एक ऐसा मर्द नहीं हो सकता जो 28 साल तक हर तारीख याद रख सके। अब तो इनकी तलाक को भी 6 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो इस नए मज़हब को बुनियाद बनाकर यह फैसला दिया गया है। बादशाह वक्त ने एक नया मज़हब पहले नाफिज किया और उस नए मज़हब के मुताबिक ये सज़ा सुनाई है। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। ये फैसला अगर कोई हलाली जज हुआ हाई कोर्ट में, आमिर फारूक से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर कोई हलाली जज हुआ और उसके सामने ये केस गया तो पहले दिन ही ये फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा और इसके साथ बाकी सारे फैसले भी। जिस तरह से बाकी फैसलों में कहा गया, एक फैसले में तो कहा गया कि चालाक मुजरिम को तो हक दिफाई हासिल नहीं है। ये पहली लाइन ही फैसले की पढ़ के वो केस रद्दी की टोकरी में चला जाता है और 10 साल की सजा भी गटर में चली जाएगी। इसी तरह जो जो किया गया वो पहले पहले दिन ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि सारे जजेस बादशाह के कंट्रोल में हैं और बादशाह सलामत एक नया मज़हब नाफिज कर चुके हैं पाकिस्तान में, इसलिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले मैं बड़ा परेशान था कि लोग अल्लाह ताला के खौफ से आज़ाद हो चुके हैं, उन्हें मरने का खौफ नहीं है। हो सकता है कि इस नए मज़हब में ये चीज़ें भी सामने आ जाएं कि अब्दुल आबाद की ज़िंदगी या मरना है ही नहीं, या फिर जैसे कुछ लोगों का बिलीफ है जिसमें कहा गया है कि हज़रत ईसा हमारी खातिर सूली चढ़ गए तो हमारे गुनाह अब माफ़ हो गए हैं सारे। हो सकता है इस मज़हब में भी ये कहा जाए कि हम सारे बख्शे हुए हैं, हम जो मर्ज़ी करें, हम खुदा की ख़ास मखलूक हैं। हो सकता है वो ये बिलीव करते हो कि उनके लिए मनोसलवा उतरता है। हो सकता है क्या क्या दावे सामने आ जाएं। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है फॉल्स गॉड से। यहाँ पे भी मुझे गॉड कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है क्योंकि इसके अलावा ये फैसला हो ही नहीं सकता था।
اگر آپ اسلام کے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں آ سکتا. آپ کو ایک نیا مذہب انوینٹ کرنا پڑا اور اس مذہب کے تحت آپ کو یہ فیصلہ دینا پڑا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف نہیں جا سکتے، تو پھر کیسے کسی اور مذہب کو نافذ کر کے یہ فیصلہ دیا گیا؟ اس کے بارے میں اب تک حیران بھی ہوں اور پریشان بھی. اچھا، مذہب پر اتنی بڑی گیم ہو گئی، مگر تمام جید علماء کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی بیان نہیں آیا. ورنہ بہت سارے علماء سوشل میڈیا پر بیانات دیتے ہیں، سبھی خاموش ہیں، سبھی کوفی بنے بیٹھے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون بولتا ہے. یاد رکھیے گا، جو بھی اس فیصلے کے حق میں بولے گا وہ بوٹیا مولوی ہے اور وہ اصلی مولوی نہیں ہے. کبھی اس کی کسی بات پر یقین مت کیجیے گا. جو خاموش رہتے ہیں ان کو بھی مولوی ماننے سے انکار کر دیں، کیونکہ بادشاہ وقت کے سامنے اور ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اگر یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا تعلیم دیں گے، ہمیں کیا سکھائیں گے، ہمیں کیا بتائیں گے قرآن میں سے اور حدیث میں سے، جو خود ایک بنیادی چیز پر عمل نہیں کر سکتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر. یہ جتنا برا کام کیا گیا ہے، دنیا کی کوئی عورت اس طرح کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی جس سے یہ گزار رہے ہیں عمران خان کی اہلیہ کو، صرف اس لیے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے. انہوں نے خواتین کو انسیکیور کر دیا ہے پاکستان میں. کئی عورتیں ہیں، ان کے خامد انہیں زبانی طلاق دے دیتے ہیں، ویٹنگ پیریڈ بھی پورا ہو جاتا ہے. اب ان کی طلاق ہو گئی ہے، اب وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، طلاق بھی دے دی خامد نے، ویٹنگ پیریڈ بھی پورا ہو گیا. اب وہ جب بھی دوسری شادی کریں گی اس فیصلے کا حوالہ دیا جائے گا. خامد کہے گا کدھر ہے تحریری ثبوت، کدھر ہے ان کی عدت پوری ہوئی، اس نے تو پہلے شادی کر لی، اس نے تو بعد میں شادی کر لی. تو سب خواتین کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی گئی ہیں اس ایک فیصلے کی وجہ سے. بشرا بی بی نے بھی تو یہی دعویٰ کیا ہے کہ مجھے پہلے زبانی طلاق دی، میں نے عدت پوری کی، پھر میں گھر سے نکلی اور اس کے بعد میں کئی مہینے دوسرے گھر میں رہنے کے بعد جو ہے میں نے شادی کی. لیکن زبانی طلاق کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا. لیکن زبانی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے عدت کے ٹائم عورت کی گواہی کو معتبر جانا گیا ہے. لیکن یہاں پہ خامد کی بات مانی جا رہی ہے جو اسلام کی 1550 سالہ تقریباً تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا، not a single one. لیکن اس نئے مذہب میں یہ کر دیا گیا ہے. تو ناظرین کرام، جو ہم کر رہے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو بچا رہے ہیں بلکہ اپنے مذہب کو بچانے کی بھی جد و جہد کر رہے ہیں. یہ میں کوئی مذہب کارڈ نہیں کھیل رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ مسلمان بھی ہوں اور آپ یہ فیصلہ کروائیں. یہ ممکن ہے. اب یہ فیصلہ جج نے تو نہیں لکھ دیا، جج کو تو یہ لکھا ہوا موصول ہوا. یہ جو کرنے والے بادشاہ سلامت ہیں جنہوں نے نیا مذہب رائج کیا ہے، جج صاحب فیصلہ سناتے ہیں شارٹ اور کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ 50 صفحوں کا ہے. جج کو کیسے اور کہاں سے ملا 50 صفحوں کا فیصلہ؟ کیونکہ لکھا ہوا آیا تھا. پھر جو راوی ہے، جو ٹاؤٹ اعظم ہے، فیصلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے 496 لکھتا ہے. پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت سزا ہوئی ہے عمران خان کو. اسے کیسے پتا تھا فیصلہ آنے سے پہلے کہ یہ دفعہ لگا دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ ٹاؤٹ ہے اور اسے پتا ہے جہاں سے فیصلہ لکھا ہوا آیا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ناظرین کرام، بشرا بی بی کے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے جائیں گے. میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے. یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے. میرے پاکستانیوں، 8 فروری کو آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور بغیرتی کو شکست دینی ہے. ناظرین کرام، در حقیقت اس دن ہر غیرت مند شخص کو لازمی ووٹ ڈالنا چاہیے. یہ ووٹ کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یزید کو بھی امام حسین رضی اللہ عنہ سے ووٹ چاہیے تھا. اور کیا چاہیے تھا؟ ووٹ آف کانفیڈنسی تو مانگا تھا اس نے. انہوں نے کہا نہیں، تیری بیعت نہیں ہوگی، مر جائیں گے، یزید کی بیعت نہ کریں گے. یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں اس لیے. یہ جو وقت کے یزید ہیں، یہ جو نئے مذہب نکال رہے ہیں، نئی تشریحات نکال رہے ہیں، ان کو ہم قبول نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. میرا قاضی صاحب سے سوال ہے، عمران خان نے معلومات سامنے آنے کے بعد آپ کی لندن میں جائیدادیں ہیں،
اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں کہ کیسے بنی ہے، ایک ریفرنس صدر کو بھیجا، صدر نے آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ عمران خان نے کوئی انویسٹیگیشن تک نہیں کروائی آپ کے خلاف، نہ نیب کو استعمال کیا، نہ ایف آئی اے کو استعمال کیا۔ تب سے لے کر اب تک وہ کیسا بدلہ اور انتقام ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ عمران خان کو آپ نے پارٹی نشان سے محروم کر دیا، پارٹی چھین لی، اس کی بیوی تک چھین لی۔ یہ کیسا انتقام ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت بھی دینی ہے۔ قاضی صاحب، یہ کتنا بڑا انتقام ہے جو آپ نے لینا ہے؟ آپ کی اصل کلپریٹ تو کوئی اور ہیں جن کے ساتھ آپ نے ڈیل کر لی ہے، وہ تو وہی موجود ہیں۔ یہ کیسا انتقام ہے جو مسلسل لیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف بشرا بی بی کو آپ کو پتا ہے یہ کیوں اس طرح کی غلاظت میں ڈال رہے ہیں؟ دو صاحب ہیں جو اس ٹائم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بادشاہ سلامت ہے اور ایک ان کا وزیر ہے، جو دونوں بڑے عہدے کے سربراہ ہیں۔ ایک کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے کہنے پر اس کو ایک بڑے عہدے سے ہٹایا تھا، اور دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے جو اس کو ایک عہدے پر آنے پر رجسٹر شو کی تھی وہ بھی بشرا بی بی کی وجہ سے کی تھی۔ یہ میرا ہنچ ہے، یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ اتنی ذلت تبھی لی گئی نا۔ مردوں کی لڑائی ہے، مرد آپس میں لڑتے، جب مرد گھر کی عورت پر حملہ کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ بات کوئی ذاتی ہے، بدلہ کوئی ذاتی ہے۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو مرد کہا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے بدلہ لینا ہے 8 فروری کو ہر اس ظلم اور جبر کا جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس بندے کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اس قوم کی آزادی کے لیے اپنی جان، اپنی عزت، مال سب داؤ پر لگا چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔